من عند اللہ، سارا کچھ اللہ کی طرف نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو نصیب ہوتا ہے بولو اللہ کی طرف نصیب ہوتا ہے، فرمایا اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی گرامی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ جس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو جنم دیتا، آپ کی کرامت ارادہ کر رہے ہیں۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آپ نے جنم دیتا، وہ عام طور پہ جس وقت عورت کسی بچے کو جنم دے کے پیٹ خالی ہو جاتا ہے، دل جڑا ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، عورت گھبرا جاتی ہے۔ جس وقت حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیتا، پیٹ خالی ہو گیا، دل گھٹنا شروع ہو گیا، دل پریشانی ہو گئی، بھئی ہونے کی کرا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اسی الیکی بجزء النخلہ تساقط الیک رطبا جنیا، فرمایا کہ جس کھجور دے تنے کے نال لگ کے تو بیٹھی ہے، فرمایا اس کو ہلا، توجہ مجھے بات کرو، فرمایا اس کو ہلا تو وہ ایک خوش درخت سی، جب آپ نے اس کو ہلایا تو تنا پر پورا درخت بن گیا، الشی کی مولا پورا درخت بن گیا، فرمایا فرمایا اس کو اپنی طرف ہلا، کس طرف ہلا بولو، اپنی طرف ہلا۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایک ہی فرمایا صرف ہلا، فرمایا الیک اپنی طرف ہلا، جب تو اپنی طرف ہلائیں گے تو ایک تازہ کھجورا تیری جھولی کے اندر گر جائے گا، تو کھجورا کھا لے تیرے دل تقویت طاقت پہنچ جائے گی۔ تو حضرات گرامی اللہ کے رب العالمین نے فرما دیتا کہ تو صرف اس کو ہلا، اس وقت کھجورا ٹھنڈے زمین سے گر جائے گا۔ تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آج اٹھ کے وہ چنڈیاں کر دیا، لیکن رب نے یہ بھی فرمایا، فرمایا کہ رہے گی کہ اپنی طرف کو ہلا، جب تو اس کو اپنی طرف ہلاوے گی، اللہ رب العالمین نے شاہ فرما تیری جھولی کے اندر کھجورا آن دیا۔ تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ اس وجود درخت کو ہلاوت دینا، جس وقت آپ نے ہلایا تو وہ جڑیاں کھجورا آپ کی جھولی کے اندر گریا۔ کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے کہ ایک ارادہ پر کرامت ہے کہ ارادہ کیتا کہ میں اس طرح کرا تو اسی طرح کیتا کہ آپ کی جھولی کے اندر کھجورا آیا۔ اس کو ثابت ہوا کہ اللہ کا ولی جس وقت ارادہ کر لیتا ہے وہ اپنی کرامت ظاہر فرما جاتا ہے۔ قدرت کوئی بات نہیں، تو کہتا ہے کہ قدرتی طور سے کوئی ایک بات ہو جاوے، فرمایا قدرتی نہیں ہے، فرمایا اللہ کا ولی جس وقت ارادہ کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اسے ٹائم اس چیز رجوع کر دیتا ہے جو اللہ کے ولی کی کرامت کر جاتے ہیں۔ قرآن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ تشریف فرما رہے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی ملکہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والی، اس نے کچھ تحائف دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا تیرے تحائف کی ضرورت نہیں، بہتر ہے کہ ساری حکومت تسلیم کر اور سارے کول حاضر ہو جاؤ۔ جب آپ نے پیغام بھیجا تو اس وقت وہ جڑی بلقیس ہے اس وقت جڑا لشکر سی شیاطین دا بھی سی، کس دا سی بولو، جنہ دا سی، انسانہ دا بھی لشکر سی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا جب پیغام پہنچیا کہ اس وقت بغیر لشکر جڑی بلقیس سے چل پڑے، آپ جس جگہ سے تشریف فرما رہے ہیں ارے تک دور فاصلے دے گئے، دور ہوتی ہوئی نظر آئی تو اللہ نے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دور کھا دیئے۔ لوگ رات کی حضور جنہیں بلقیس وقت اسا پیغام بھیجا ہے وہ اپنی لشکر سمیت والی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت دیکھ کیا جب فرمایا وہ اپنی طاقت
اور اپنے لشکر سمیت سارے کو حاضر ہونا چاہ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا، فرمایا اس کے عظیمی کی اپنی روحانیت طاقت کے حوالے کے نال اس کو اپنا آپ ظاہر کریے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سارے تو مخلوق آپ کے کل کرتی ہے، فرمایا کوئی ہے تھوڑے وچ ایسا جڑا بلقیس کا تخت بلقیس کے آمن کو پہلے پہنچا دے۔ سبحان اللہ، یعنی بطور روحانیت فرمایا کہ اسی اپنی طاقت ہے اظہار کے سامنے کریے کہ روحانیت کی طاقت کتنی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے بڑی طاقت کتنی عطا فرمائی بطور روحانیت۔ حالانکہ وہ اللہ کے نبی نے جو شامل کر سکتے، لیکن کچھ گلا کیا پتہ کان والے لوگوں کو سمجھان واسطے رکھی ہے۔ توجہ میرے بند کرو، اس وقت میں قال عفریت من الجن، بڑا بڑا سارا جن حاضر ہو گیا، عرض کی حضور اگر اجازت ہے نا تو بلقیس کا تخت میں لے کے حاضر ہو جانا وا۔ سننا جملہ، بلقیس کا تخت میں لے کے حاضر ہو جانا وا۔ فرمایا کہ کتنے لاوے گا قبل ان تقوم من مقامک، عرض کی حضور جتنی دیر تسی بیٹھے ہو یہ جی محفل سجا کے بیٹھے ہو یہ برخاست ہومن تو پہلے میں بلقیس کا تخت حاضر کر دے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان نے فرمایا چپ کر جا، یہ دلالوں میں پہلے چاہیے۔ سبحان اللہ، ایسے کوئی گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی محفل ہوئے گی، لیکن آپ نے کی فرمایا میں نے دلالوں پہلے چاہیے، کم ٹائم لگنا چاہیے۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، تو ایک اللہ کے پیارے ولی حضرت عاصم بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ علیہ السلام آپ کی بات ہے تو اسی اندر گزارش پیش کی تھی، حضور اگر اجازت ہوئے تو بلقیس کا تخت میں حاضر کر دینا۔ سبحان اللہ، کی کر دینا؟ میں بلقیس کا تخت حاضر کر دینا۔ جن اپنی طاقت سے بڑا مان سی تو انہیں کیا جی تھوڑی محفل ختم ہومن تو برخاست ہومن پہلے حاضر کردہ۔ تو حضرت عاصم بن برخیہ جدو گزارش پیش کی تھی اللہ کے پیارے نبی میں نے حکم دیو میں حاضر کردہ ہوں، تو آپ نے پتہ کی فرمایا تم کتنی دیر لگا میں؟ سبحان اللہ، لوگ تو طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی غائب نہیں جانتے، حالانکہ سوال ایک ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ جدوں بلقیس دا تخت لیان واسطے بڑے بڑے جن نے گزارش پیش کی تھی کہ میں بلقیس دا تخت اتنی دیر میں حاضر کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پہ جا یہ دنوں میں پہلے چاہیے کہ تو ثابت ہویا اللہ کے نبی جانتا ہے کہ رب العالمین ہوتا کی طاقت عطا فرمائی اس کو پہلے ہو جائے، اس کو پہلے بلقیس دا تخت حاضر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ثابت یہی بات ہے۔ تو حضرت عاصم بن برخیہ آپ نے گزارش پیش کی تھی اے اللہ کے پیارے نبی اگر اجازت ہوئے تو بلقیس کا تخت میں حاضر کر دے ماں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لاوے گا؟ اللہ کا قرآن ہے عرض کی تھی قابلہ اینجر تندہ الیک طرفک، اگر اجازت ہوئے نا تے آنکھ چپکن تو پہلے میں بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا۔ سبحان اللہ، آنکھ جی چپکتے ہیں علم دیر چپکی لگتی، سیکنڈ تو پہلے بندہ آنکھ چپکتا ہے اور آنکھ کھول بھی لیتا ہے، تو فرمایا اس آنکھ چپکن تو پہلے میں بلقیس کا تخت حاضر کر دیں۔ سبحان اللہ، ایک نہیں سوال لو چکا ہے سبحان اللہ، بلقیس کا تخت حاضر کر دیں۔ داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمت پتہ کی فرما دیں، توجہ جملہ سننا قرآن بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بلقیس کا تخت جیڑا ہے اس جگہ کو اور اس جگہ تک 1 مہینے کی مسافت ہے۔ بولو کتنے؟ 1 مہینہ، یعنی 1 مہینہ جام تے لگنا ہے اور 1 مہینہ آمن تے لگنا ہے۔ تو بلقیس کا تخت ادو تک جیڑا لین واسطے جائے گا اکلا جاوے گا، وہ تے وزن نہیں ہوئے گا پر واپسی تے وزن بھی ہوئے گا۔ اور جڑا بلقیس کا تخت کوئی چھوٹا لیا نہیں ہے، مختلف کتابوں کے اندر آیا ہے کہ وہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز وہ چوڑا ہے، تو
توجہ میرے بل کرو کی کیا لمبا ہے اور جس کے اندر بڑے خوبصورت قسم کے مکانات بڑے ہوئے ہیں، خوبصورت قسم کے کمرے بڑے ہوئے ہیں، اور اتنا مطلب بھاری وہ تخت ہے تو صاف ہے جس نے جانا ہے تو پھر اس نے واپس آنا ہے تو اٹھا کے لے آنا ہے، وہ ٹائم بھی زیادہ لگنا ہے لیکن کہیے حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کی حضور اجازت ہوگی کہ آنکھ جھپکن تو پہلے میں بلقیس کا تخت حاضر کر دے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں جلدی جلدی بلقیس کا تخت حاضر کیا جائے۔ مسلمانہ طرف توجہ فرمانی پھر آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکن تو پہلے بلقیس کا تخت حاضر کر دیا، آنکھ جھپکن تو پہلے بلقیس کا تخت حاضر کر چھڑیا۔ توجہ نہ جملہ سماعت کرنا ہے کیا بلقیس کا تخت داتا گنج بخش علی حویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے کہ کیا بلقیس کا جڑا تخت ہے ہوا دے وچ اڑا کے لایا ہے؟ فرمایا نہیں ہوا دے وچ کوئی نہیں اڑا کے لایا ہے۔ پوچھیا نہیں کیا بلقیس کا تخت پانی کے درا کے لایا ہے؟ فرمایا نہیں پانی کے درا کے نہیں لے آئے۔ پوچھیا جی کیوں لے کے آئے؟ فرمایا تھلے زمین کے وچ گھسیٹ کے لے کے آئے۔ توجہ میرے بل کر بڑا سارا ٹریکٹر ہوئے اگر خشک زمین ہوئے او دے حال جڑے نے اس زمین دے وچ پھسا دتے جاوے، ٹریکٹر دے کول زور لگایا جائے او دے بیل پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر چلتے نہیں وجہ کی ہے کہ او دے حال پھس گئے ہیں۔ تو ثابت ہو یا کہ جن چیز زمین کے جو چیر کے لے آئی ہے وہ دے طاقت زیادہ لگے گی تو اللہ کے ولی نے اس زمین چیر کے بلقیس تک حاضر کر چھڑیا اور قیامت تک لوگوں کا چھڑیا۔ ہمیں جتنا بڑا کوئی شیطان ہوئے جتنا بڑا کوئی جن ہوئے انہاں شیطانہ سے جتنا دے نالو سب کو زیادہ کے طاقت رب العالمین نے کام کروائیے تو کوئی انسان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ جیسے وہ عطا فرمائے بولو انسان اور بلقیس کا تخت حاضر ہو گیا۔ بلقیس کا تخت بولو کہ یہ پوچھیا حضرت آصف بن برقیہ تو سوال کیتا پوچھیا یہ طاقتہ کتوں نہیں آئی؟ سبحان اللہ یہ طاقتہ کتوں نہیں آئی؟ جملہ سننا ہے بڑا لاجواب، یہ طاقتہ کتوں آئی ہیں؟ حضرت آصف بن برقیہ نے آخیا عرض کی حضور جڑے اس وقت دے جڑے کوئی صحیفے سن یا کوئی آسمانی کتاب سی، عرض کی حضور او دا تھوڑا جہا علم میرے کو آئے تے اس علم کے حوالے دے نال رب نے مینوں یہ طاقت عطا فرمائی۔ میں اگر سوچ دیکھ تو صحیح کہ اس آصف بن برقیہ دے کول آسمانی اس صحیفے یا کتاب دا تھوڑا جہا علم آئی کہ اس علم کی اتنی طاقت ہے کہ بلقیس کا تخت پہلے حاضر کر چھڑیا، آنکھ جھپکن تو پہلے مخن جیسے کو اس آسمانی کتاب دے یا صحیفیاں کا تھوڑا کیا علم ہے رب العالمین نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس غوث رب العالمین نے پورے قرآن کا علم عطا فرمایا غوث اعظم کی طاقت کتنے بڑی۔ سبحان اللہ قرآن تو سارے کتابوں کا سردار ہے جی سارا جی نبی سارے نبیوں کا سردار ہے نا، ان کی کتاب بھی آسمانی ساری کتابوں کی سردار ہے، آسمانی سارے صحیفے کی سردار کتاب قرآن مجید ہے، اور جتنی پہلے کتابیں اتاریاں ہیں انہاں ساری کتابوں کا علم رب العالمین نے قرآن میں رکھا، انہاں ساری کتابوں کا علم رب العالمین نے قرآن میں رکھ چھڑے ہے۔ اتو پھر مننا پڑتا ہے اور نہ جو مناسبات کرنا ہے اتو مننا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ولیت اتنی طاقت اور اتنی شان عطا فرمائی ہے، اور جتنے عام انسان دے عقل ختم ہو جائے اتو ولیت کی کرامت شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی بندہ کی بات ہے۔ تو میں پھر اس لحاظ سے بات سمجھانا چاہنا کہ اگر آصف بن برقیہ توجہ نہ جملہ سننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیوار کا اقدس کے اندر بیٹھ گئے، آنکھ جھپکن تو پہلے بلقیس کا تخت حاضر بھی کر سکتے ہیں۔ توجہ میرے بات جملہ سننا ہے، توجہ میرے بات کرنی ہے۔ اگر بلقیس کا تخت حاضر کر سکتے نا تو جڑے اج کل سرکار غوث اعظم کی شان کے لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، میں کہیں وہ تخت حاضر کر سکتے ہیں نا تو سارا اور اگر دریا کے ہاتھ
یہ نہ ہوئے کہ جس گلے دے میں ٹالوں میں دسیا کہ جی ٹلا کی سرکار آ گئی ہے جہاں کدی نہاتا نہیں ہوئے بالوں کدی اس نے تراشیا نہ ہوئے بڑے بڑے بال رکھتے ہوئے ہمیں کدی نہایا بھی نہیں ہے تو ان بھی کبھی کہ بڑا شریعت کا پابند ہے میں آخیا بلی وہی ہوتا ہے جہاں شریعت کے مصطفیٰ کا پابند ہوئے جن کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے یہی تو بلی کی نشانی ہے کہ جس گلی کے بازار میں ٹوٹتا ٹوٹتا پہ ہوئے وہ چہرے پر دیکھا جائے تو رب نظر آ جائے اور رب یاد آ جائے یہ سمجھو وہ آپ نے وہی تو اللہ کا بلی ہے وہی اللہ کا بلی ماشاء اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو قرآن کا مطالعہ فرماتے ہو تو اللہ کا ولیہ کا بڑا فکر ہے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا نا کہ الا ان اولیاء فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ الا پہلے فرمایا خبردار ہو جاؤ یا اللہ پہلے خبردار کیتا ہے وچ راز کی دے وچ کی ہے خبردار کی خبردار تو بندہ اتوں کرتا ہے جتھے کسی چیز کا کوئی خطرہ ہوئے ڈر ہوئے اتنے بندہ اس کو خبردار کرتا ہے اگر بندہ بجلی گھر تر جائے ڈھیر سارے کھمبے لگے ہوتے ہیں ایک لال جہا بورڈ ہوتا ہے اس سے لکھے ہوتا ہے خبردار پوچھا یار اتنے خبردار کیوں لکھا ہے انہوں نے آخیا کہ یار اتنے بجلی کے بڑے بڑے کھمبے نے تھی اتنے حاضر نہیں ہونا خبردار کیوں کیتا کہنے لگے اگر تسی اتنے جاؤ گے اگر تہاڈا ہاتھ کسی کھمبے دے نال ٹچ ہو جائے گا نا تو تہاڈی جان چلی جائے گی مگر اتنے ثابت یہ ہویا کہ جتھے جان کو خطرہ ہوئے اتنے پہلے خبردار کیتا جاتا ہے اتنے رب العالمین نے اعلان آ کے پہلے خبردار کیتا ہے یا نہ کیوں کیتا ہے فرمایا اتنے کا ہاتھ لانے کا نام تیری جان چلے جائے گی اتنے میں انہوں نے اسے قدسیہ کا ذکر کرتا گیا اگر انہوں نے متعلق تیری سلام تیری تو کوئی غلط الفاظ نکل گئے رب پہلے خبردار کرتا گیا ہے فرمایا کہ تیرے منہ جو کوئی غلط الفاظ نکل گئے یہ سمجھی تیرا ایمان چلا جائے گا اس بس کے فرمایا ادا تسی خبردار فرمایا اور حدیث قدسی ہے من آدانی ولیاً فقد آدانتہ بالحرب فرمایا کہ جیڑا میرے ولیاں دے نال دشمنی کردا ہے رب العالمین نے فرمایا میرے دوستاں دے نال جیڑا دشمنی کردا ہے رب العالمین نے جا فرمایا میں انہاں دے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں مسلمانوں میں دعوت فکر دے رہا کہ رب العالمین پہلے فرما رہا ہے کہ خبردار یا اللہ کیوں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے شک جڑے اللہ دے ولی ہوتے ہیں نہ انہاں کو کوئی خوف ہوندا ہے اور نہ ہی انہاں کو کوئی غم ہوندا ہے سبحان اللہ خوف کیوں نہیں انہاں کو غم کیوں نہیں وچ حقیقت کی ہے اے دے وچ راز کی ہے انہاں کو خوف کیوں نہیں ہوندا خوف ماں اس وقت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی انہوں نے یہی اعلان کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ جینا بھی تیری رضا کی خاطر ہے مرنا بھی تیری رضا کی خاطر انہوں نے یہ خوف اس کو دور ہوئے ہوتا ہے کہ انہوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جاگنا عبادت کرنا صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے جن کا جینا بھی مرنا صرف رب کی رضا کی خاطر ہوئے تو پھر انہیں خوف کہڑی چیز کا نہیں رہتا صرف اس چیز کا خوف نہیں رہتا رب چاہے تو بھوک دے دے پھر بھی وہ رضا سے راضی آئے رب چاہے تو رجا کے دے دے پھر بھی وہ رضا سے راضی آئے رب چاہے تو صحت دے دے پھر بھی وہ رضا سے راضی آئے رب چاہے تو بیمار نہ چھڈے پھر بھی وہ رضا سے راضی آئے کہ رب راضی ہے یہ ہنسی راضی آئے رب فرماتا ہے کہ جب انہوں نے زندگی اس انداز نہ گزرنا شروع ہو جاتی ہے پھر نہ انہوں نے کوئی خوف رہتا ہے نہ انہوں نے کوئی غم رہتا ہے ہر قسم کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے ہر قسم کا غم بھی دور ہو جاتا ہے اج کل جنہوں اسی اپنا کعبہ بنا رہے ہیں جنہوں اج کل اسی اپنا ولی بنا رہے ہیں سچی ایمان دی دسو اسی نظرانے دے دے اپنی
اپنا گھر خالی کر بنے ہیں تے حقیقت کی ہے جانا ہے تے پھر بھی نذرانہ پیش کرنا ہے آنا ہے تے پھر سارے گھر آنا ہے کسی نے تے اے خیال ہونا کہ پیر نو دے کے کی ٹورنا ہے خدا دی قسم ہے پیر سیال لاجپال او لاجپال نے اگر قریب دے گھر جاندے نے انہاں قریب دے گھر دی بھوک دور فرما کے لاجپالی ہونی چاہیے بولو بولو کی ہونی چاہیے ہاں لاجپالی ہونی چاہیے ابلا حاجی صاحب فرما رہے ہیں حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب سپرے شریف والے انہوں نے بارے فرما رہے سی کہ انہوں نے اس بستی کو مسلمان کیتا جدو وہ اتنے آتے سن تو دین کی تبلیغ کرتے سن اللہ کی رضا کی خاطر کرتے سن تو جب گھر جاتے سی نا نذرانے نہیں سی لیتے فرماتے پہ سی حاجی صاحب جنہ کے گھر جاتے سی اپنے جیب کے نذرانے دے کے جاتے سی پوچھا جی حضور وجہ کی ہے یہ حقیقت کی ہے حقیقت یہ آئی کہ وہ جڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا جنہوں نے رب کو راضی کیتا ہوتا ہے جنہوں نے رب کی رضا کی خاطر دین کی تبلیغ کی ہوتی ہے تسی کتاباں اٹھا کے دیکھو انہوں نے دنیا کے نال پیار نہیں اللہ کے اللہ کے قرآن کے نال پیار آج کل تو صرف دوڑ لگ گئی ہے نا اگر کوئی مولوی ہے تو انہوں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں کتنا پیسہ کمانا تے کتنی اپنی عیش و عشرت دے نال زندگی گزار سکتا مولوی بھی پیچھے دے پیسے دے پیچھے وے ویسے نا قرآن اٹھاؤ ایک جملہ بڑا لاجواب نظر آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی قوم جڑی ہے نا بچ گئی جب آیا نا طوفان جب طوفان آیا نا طوفان دے وچ جڑے چند ایک لوگ بیڑی تے بہ گئے تے بچ گئے باقی سارے گھر تے تباہ و برباد ہو گئے تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اسی بچ گئے ہیں تو دل خیال آیا اللہ کے نبی کی نسبت کا صدقہ اسی بچ گئے ہیں تو کیوں نہ ہوئے کہ کوئی نذرانہ پیش کریے کیوں نہ ہوئے جڑے بچ گئے انہوں نے آخر کوئی نذرانہ پیش کریے وہ مال لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں ایسا سے حاضر ہو گئے آج کی حضور تھوڑی نسبت کا صدقہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہے ساری زندگی بچا لئیے رب العالمین نے سانو زندہ رکھے ہے تھوڑی نسبت کا صدقہ اسی دین بھی قبول کیتا ہے اللہ رب العالمین کی معرفت و پہچان بھی کیتی ہے اور تھوڑی نسبت کا صدقہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی بھی عطا فرمائی ہے تھوڑا جہا نذرانہ پیش کر دیا حضور اس کو قبول فرمانا سبحان اللہ حضور اس کو قبول فرمانا آج تک نذرانے تو بغیر مولوی بھی نہیں نہ جاتا دین کی تبلیغ کرنے واسطے آج بھی کوئی فون آ جائے کوئی بھی عالم دین ہوئے تو پہلے پوچھتے نہیں میرے فون 30,000 50,000 بھیج دیو تاکہ ایک گھنٹے دی آ کے دین کی تبلیغ ہوئے گی اللہ کے نبیوں کا کمال ویکھو اور اللہ کے ولیوں کا بھی کمال ویکھو خدا کی قسم ہے ایویں نہیں انہوں نے نیب بنایا گیا توجہ نال جملہ سننا ہے جس وقت نذرانہ پیش کیتا نا آپ نے فرمایا بول رکھو اس گل کا رب تو میں اپنے رب نال کرتا کیا عرض کی یا اللہ یہ بطور شکرانہ طوفان تو بچ گئے نے بطور شکرانہ کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا اے میرے پیارے نبی فرمایا ان اجری یا اللہ فرمایا اپنی قوم وقت یہ سارے نذرانے اپنے کول رکھ رہو ان اجری یا اللہ یہ اجر میرا رب العالمین یہ اجر میرا رب العالمین عطا فرمائے گا ان جملہ سماعت کرنا ہے یہ جڑی مسندہ یہ جڑے آستانے یہ جڑے اللہ دے ولی نے نا اللہ رب العالمین نے یہ انہاں ولیاں اپنے نبیاں والے یہ سارے کردار انہاں دے ذمہ لگائے ہیں خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ جس طرح میرے نبی نے دین کی تبلیغ کی تھی کہ لوگ مسلمان ہو گئے خواجہ معین الدین چشتی میری جو ڈیوٹی اس برے تقریر کے وچ لگی آپ نے جس تھا سے قدم رکھیا آپ جدھر جدھر نظر فرماتے گئے خدا کی قسم
90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے نبی یہ ڈیوٹی جڑی ہے کہ اللہ دے ولیاں دے ذمہ اور اللہ دے ولیاں دے در تے جس وقت جانا ہوتا ہے نا یہ حقیقت بات ہے انہاں دے سوانے زندگی اٹھا کے ویکھو نا انہوں نے کوئی نہیں یہ گل کی کہ سارے در تے کوئی ہندو نہ آوے کوئی سکھ نہ آوے سارے در تے کوئی فلاں فرقے والا شیعہ نہ آوے دیوبندی نہ آوے اہل حدیث نہ آوے آپ نے کسی مذہب کو روکیا ہی نہیں ہے انہوں نے جس کی تبلیغ کی ہے انہوں نے انسانیت کے نال پیار کر کے دکھایا تو لوگوں نے دسیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تلوار دے نال دین نہیں پھیلایا اپنے اخلاق دے نال دین پھیلایا ہے کہ اللہ دے ولیاں نے بھی اس تلوار دے نال دین نہیں پھیلایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی دین دی اشاعت کی ہے کہ بر صغیر دے اگر دین پھیلایا ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق دے نال محمد کے کلمے دے چرچے کرائے